فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 112، 25 ستمبر 2021۔ سوال: کسی انسان کی وفات کے بعد سب ورثاء اس کی جائیداد میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک وارث سب کی رضامندی کے ساتھ یا جبراً پوری جائیداد کا مالک بن سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 1984 میں میرے سسر فوت ہوئے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا تو الگ رہتا تھا، جبکہ بقیہ سب ایک جگہ تھے، اور اس مشترکہ گھر کا انتظام و انصرام جس بھائی کے سپرد تھا، اس نے کہا کہ چونکہ میں سب اخراجات برداشت کر رہا ہوں، لہذا مالی اعتبار سے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے بڑے بھائی نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ والد کی ساری جائیداد اس بھائی کے نام لگوا دی جو مشترکہ گھر کو چلا رہا تھا۔ لہذا دیگر بہن بھائیوں نے عدالت میں جا کر انگوٹھے وغیرہ بھی لگا دیے۔ اب وہ دونوں بھائی، سب سے بڑا اور اس سے چھوٹا، فوت ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے چھوٹے بہن بھائیوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے والد کی جائیداد سے حصہ دیا جائے۔ اس حوالے سے ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس سوال کے حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ جو سوال باعث الجھن ہو سکتے ہیں اور ان میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کوشش کیا کریں کہ انہیں صاف ستھرا لکھ کر اور خود ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ اگر خود سمجھ آ رہا ہے تو پھر مفتیان کرام کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ نے جو وائس بھیجی ہے اس کو بار بار سن کر ہم نے وہ عبارت نکالی ہے جو اوپر بطور سوال درج ہے، لہذا کمی کوتاہی ہو تو آئندہ سوال خود لکھ کر بھیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی بھی آدمی جب فوت ہوتا ہے تو شرعی طور پر وہ مال اس کے ورثاء کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، البتہ اس کی باقاعدہ تقسیم اور قانونی کارروائی باقی رہ جاتی ہے۔ لہذا میت کی وفات کے بعد تمام ورثاء کے حصے ان کو دے دینے چاہیے۔ میت کی وراثت کی تقسیم بھی تجہیز و تکفین کی طرح کا ایک حق ہے جس کی ادائیگی ورثاء پر فرض ہے۔ بہن بھائیوں، مرد و عورت سب کے حصے ان میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقاعدہ ملکیت و قبضت میں لینے کے بعد اگر وہ راضی خوشی کسی کو اپنا حصہ دینا چاہیں تو یہ ان کا اختیار ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض دفعہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بعض ورثاء کو ایموشنل بلیک میل کر کے انہیں اپنا حصہ نہ لینے یا کسی کو دینے پر راضی کر دیا جاتا ہے، اور بالخصوص خواتین یعنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جو کہ ظلم ہے اور کسی طور درست نہیں۔ ایک اور غلط رویہ بھی معاشرے میں رائج ہے کہ بعض دفعہ بہن یا بیٹی کے سسرال والے اسے مجبور یا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ اپنی وراثت سے حصہ کیوں نہیں لے کر آتی۔ ہمارے خیال میں اگر کوئی مرد یا عورت وارث واقعتاً راضی خوشی اپنا حصہ کسی کو دے دے تو اس کے سسرال کا یا اس کے خاوند کا یا اولاد کا اسے حصہ مانگنے پر مجبور کرنا بھی درست رویہ نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، ہمارے مطابق اس میں 2 خرابیاں تھیں۔ ایک تو آپ کے سسر کی وفات کے فوراً بعد وراثت تقسیم کرنے میں کوتاہی کی گئی ہے، جبکہ دوسری بات، بعض ورثاء کو ان کا حصہ ان کی ملکیت اور قبضے میں دینے کی بجائے ان سے دستخط کروا لیے گئے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔